تخیل تو کہ کیا عجیب انداز کہ آج تک لوگاں تو یہ چیز پیش کیتی ہوئی ہے نا کہ آل محمد بس جبری طور پر اضطراری طور پر یا بادل ناخواستہ یا بے سمجھی کے اندر یا نہ چاہتے ہوئے مجبوراً نکل آئے اور رستے دے اندر ادھر ادھر ول ولا کے ایس کربلا دے اس یعنی بھئیے بانے کیویں اکٹھا کر لیا تے مجبور ہو کے سلسلہ سارا کر چھوڑیا. لیکن اس زمانے کا یہ کتب سمجھ رہا تھا کہ میرا حسین اضطراراً قتل نہیں ہوا، اختیاراً جان دے کے رب کو راضی کر کے گیا. ہمیں واقعہ اسا سمجھ ہی نہیں سکے. ہم تو اس شہادت کے واقعات نو اسا تو عجیب انداز دے اندر عجیب کیفیت دے اندر پیش کیتا ہے. اور کدے کدے سمجھانے دے روپ وچ میرے دل وچ آندی ہے کہ دیکھو نا کہ کیا عجب انداز ہے کہ اگر یہ تصور کریے کہ مستورات طیبات کچھ اساں بھی خطیبانہ ایک رنگ تو ضرور ہوندہ ہے نا جی، اساں بھی کچھ چاہنے ہیں. ساڑھے ہاں کمال ہے کہ اس دی تقریر وچ کوئی روپ ہوئے. ہن میں اجن تک تو اساں شعر بھی کوئی نہیں پڑھیا تے تساں سر بھی کوئی نہیں ماری تے اکثر یعنی لوگاں دے اکھاں اشکبار ہو گئی ہیں. تو اے بھول جاؤ ماذ سر گر سے کوئی نہیں روتا، اے ذکر و فکر سے روتا. یہ سر گر کی بات نہیں ہے کہ بھئی سر ہو گیا تو بات بن گئی یا گر ہو گیا تو بات بن گئی. اور کوئی ذکر کرے تو صحیح، کوئی فکر حسین بیان کرے تو صحیح. ذرا غور فرماؤ، کیا ایو سنان دے رسائیں کہ علی اکبر باہر نکلا تو بی بی روتی رہی، اونو محمد باہر نکلے تو بی بی روتی رہی، اصغر باہر نکلا تو بی بی روتی رہی، عباس باہر آیا تو بی بی روتی رہی. اچھا قوم نو ایو تصور پیش کر دے رہے سو کہ یہ عظیم خاندان اینڈ کر کے جوان ٹور دا رہا ہے. آج تک تاریخ نو مسل کر دیتا. تسی رات دیکھو، ساری رات ماما اپنے بچے نو آنکھ دیا کیا رہی ہیں. جس وقت قاسم حضرت کی باری آئی، واقعہ نہیں سنا رہا، وہ تصور پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آئے، امام کے ساتھ محبت ہے، فرمایا بیٹے حسن تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے، تو واپس چلا جا. اے لوگ میرا سر چاندے ہیں، میری گردن چاندے ہیں، تو میں انہاں نو اپنی جان دینے آستے تیار ہاں اللہ دی رضا واسطے، تے تسی ٹھہرو اپنے خیمے چلے جاؤ. ایک دفعہ بھیج دیا، دوسری دفعہ واپس، تیسری دفعہ واپس. بالآخر آپ کی والدہ ام فروا بلا بھیجیا کہ میرے بزرگ نو بلاؤ. امام حسین گئے تو مائی ہاتھ جوڑ کے غلامانہ انداز کہہ رہی ہے کہ اے میرے بھائی، میرے پتر میں کیا کمی ہے جو کربلا میں اللہ کے نام پر جان نہیں دے سکتا. فرمایا اگر اسی بچ کے چلے بھی گئے تو مدینے والے پوچھ سن، اگر قاسم چلا بھی گیا تو حسن کی روح پوچھ لے، اور قاسم بیٹے تو جو کربل سے آیا تو میرا برا کتھے چھوڑ کے آیا. میرے بھائی اس دا تو کیا تعاون کیتا. اگر ایسا سوال ہو جائے تو قاسم کیا جواب دے گا، مدینے والے پوچھن تو کیا جواب دے گا. نہیں جناب، اسانو جناب دی محبت اور جناب دی عزت عزیز ہے، اساں تیرے تے جان قربان آستے تیار ہاں. مہربانی کرو میرے پتر دی قربانی خدا دی رضا واسطے قبول فرماؤ. میں واقعہ ایک مختصر سنایا اندازہ دین واسطے. اے ماواں پترانو انج بھیج رہیاں سن جویں تساں تصور کیتا ہے، انج نہیں ہے خاندان مصطفیٰ کی شان. اچھا تساں کو پتہ نہیں ہے، میں ایک مثال دین لگا. حضرت حاجرہ بی بی یہ بھی میرے مصطفیٰ کے خاندان کی بی بی، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی دادی جو بن گئی تو خاندان کی عورت ہو گئی نا. اب یہ اس خاندان کی عورت ہے اور حضرت اسماعیل کی اماں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہے اور انہوں نے وہ شریک حیات ہے تے بیوی ہے. جس ویلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو تیار کر کے مینا دی وادی چ پہنچن، پچھوں ایک انسانی شکل دے اندر ابلیس انسانی شکل میں ہاجرہ بی بی کول آن کے آکھ دے، پوچھ دے کہ پتہ ہے تیرا پتر کدھر گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا پتر اپنے باپ نال گیا ہے۔ پتہ ہی کدھر لے گیا ہے؟ آپ فرمایا ہاں وہ مینوں دسیا دوست نال ملاقات کرانی ہے۔ پتہ ہے وہ دوست کون ہے؟ فرمایا ہاں مینوں معلوم ہے، اس کا دوست اللہ ہے۔ اس کا دوست اللہ ہے، اللہ نالو دی دوستی ہے، اللہ نالو دی محبت ہے، ان دے نال ملاقات کرنے گئے۔ فرمایا ہن پتہ ہے وہ کئی ملاقات کرنی، تینوں پتہ ہے انہاں دسیا ہے کہ یہ معاملہ میرا نہیں، یہ کرنے والا جانے تے کرانے والا جانے، میرا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کیسی ملاقات ہے اور وہ کیسا معاملہ ہے؟ ہنے مجبور ہو گیا، آکھن لگا کہ تینوں ننے دسیا تینوں پتہ نہیں، وہ اسماعیل نو ذبح کرنے آستے گیا ہے۔ ہاجرہ بی بی سلام اللہ علیہا فرماویں لگیاں کہ تو مینوں معلوم ہوندا ہے ناواقف ہے، جاہل آدمی ہے، میرا خاوند پیغمبر ہے، پیغمبر ظالم نہیں ہوندے، وہ تو ظالم نہیں ہے۔ فرمایا تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہن پھر مجبور ہو گیا، اگر کہے کہ پیغمبر ظالم ہے تو پھر وہ پھسدا ہے۔ ہن وہ سمجھ گیا کہ جواب تو درست ہے، آکھن لگا معاملہ درست ہے، وہ ظالم نہیں ہے، نہ وہ اللہ دا حکم ہے اور اللہ کی مرضی ہے جس دی وجہ تو وہ اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا ہے۔ فرمایا اگے تینوں میں جاہل آکھیا ہن تو مینوں ابلیس معلوم ہونا ہے۔ یہ تو جاہل سی، ہن تو ابلیس ہے۔ جب تینوں پتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور اللہ اسماعیل کے لینے پر راضی ہے تو پھر ہاجرہ کون ہے مداخلت کرنے والی؟ یہ تو ایک اسماعیل ہے، ایسے کئی اسماعیل قربان ہیں۔ بھائی یہ ہاجرہ کا وہ ذوق ہے بی بی سلام اللہ علیہ، اور اتھے جڑی کربلا چ بیبیاں یہ تو میرے نبی کی جائیاں ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ عفت مآب شہزادیاں ہیں، میرے علی کی بہو ہیں، میرے علی کی بیٹیاں ہیں۔ مرتضیٰ کا خون ہے یا میرے مصطفیٰ کا خون ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہائے ہائے، وہ ام لیلہ آسا تو سمجھے نہ سکے، ام لیلہ علی اکبر کو تیار کر کے لا رہی ہے 18 سال کے جوان کو۔ کیوں؟ مسئلہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں بیٹے نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی محبت میں اللہ میں تھے ایک کسی دوست کو ہو سکتا ہے کوئی لفظوں میں کمی بیشی ہو جائے، وہ اللہ معاف فرما چکے۔ یہ بات میں تھے اپنے رفقائے کار حضور دے جڑے رفقائے کار ہیں انہاں دی زبان چ بات سنی ہے، پہلے میں احتیاط کر لئی، کوئی ممکن ہے پوری مفہوم سمجھانے میں غلطی رہ جائے تو حضور پیر غریب نواز سائیں محمد نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ تساں کے پتا کہ حسین کیڑی منزل تے موجود ہے، یعنی توانو کیا خبر وہ کس منزل پر فائز تھے اور کس درجے پر کھڑے تھے اور مقام رضا کی کس کیفیت پر موجود تھے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا بڑا انعام اس کی رضا، اللہ کا بڑا انعام اس کی رضا۔ فرمایا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس مقام پر کھڑے تھے اس دی تو ریس ہی کوئی نہیں، اس دی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ اگر اس جگہ پر مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی ہوتے تو ہم بھی سب کچھ قربان کر دیتے اور اللہ کی رضا کو مقدم کرتے۔ ٹھیک ہے، مفہوم میرے مفہوم کے چونکہ لائق جملہ تھا میں اس نو ترتیب نال ادا کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی کہیں کمی بیشی رہ گئی تو اللہ مینوں معاف کرے اور آپ دی جو صحیح کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس نو ہی قبول فرمائے۔ میں نے صرف انداز ظاہر کیتا ہے کہ اللہ کی رضا یا اللہ کی محبت میں یہ مان۔ اچھا ہن تسی ٹٹولو اپنے دل نو کہ اللہ نی راہ تے دیون واسطے اے ہن قربانی میں کھلا آئیں،
تو سا کتنے شوق نال دیتی ہیں؟ اچھا زکات جڑا ہے 40واں حصہ ہے، 40 روپیے چوں اچھا اللہ ہی ساڈے امتحان دیتا دھک کر دیتی ہے، 40 روپیے چوں آندا ہے 39 کول رکھ لا، ایک دینا ہے، کی کرنا ہے 40 چوں، ہائے ہائے۔ اور دیکھو سبق ہے پیر حسین کا، فرمایا تو 40 چوں او بھی دولت 40 چوں ایک نہیں دیندہ، میرے کول 72 جان ہے تے منگیے سو میں 72 دیا 72 دے چھوڑی ہیں۔ پیسے نہیں دے سکتے، مکان کوئی نہیں چھوڑ سکتا، معمولی سی رقم کوئی نہیں دے سکتا، اور واہ حسین تیرے سبق نے، تیرے درس نے سانو سمجھایا ہے کہ اگر محبت کا دعویٰ ہے میں عرض گزار سا مڑ گین مین نہیں ہوندی آئے آئے پھر گین مین، جیسا کہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولو کسے زکات دا مسئلہ پوچھیا، فرمایا اکھو زکات جی کیویں دیونی ہے؟ آپ فرمایا تینو محبت دا مسئلہ دساں کہ شریعت دا مسئلہ دساں؟ محبت دا مسئلہ یا کہ شریعت دا مسئلہ؟ وہ بندہ بڑا سیانا آئی، اس آخیا حضور مڑ جا آج مہربان ہو گئے ہو تو دو میں دسو، ٹھیک ہے نا جی، یعنی مہربانی آپ دی تسا دو میں دسو، محبت بھی دسو تے شریعت بھی دسو۔ آپ فرمایا شریعت آکھ دیئے کہ 40 چوں ایک حصہ دیو 39 کور رکھ لو، ٹھیک، لیکن محبت آکھ دیئے کہ 40 دا 40 دے کے آکھو مالک ہن جان بھی آکھے تے وہ بھی دیون واسطے تیار آ، اور نہ آکھے حضور کوئی دلیل؟ فرمایا صدیق اکبر نو ویکھ لو، فاروق اعظم نو ویکھ لو، عثمان غنی نو ویکھ لو، حیدر کرار نو ویکھ لو، حسنین کریمین نو ویکھ لو، اور کربلا والے کل سبق پڑھ کے ویکھ لا، یہ دس رہن کہ یعنی ایک دولت دینی تو معمولی بات ہے، اسلام کی خاطر تو اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر اگر یعنی جان کا معاملہ آیا، اور جان بھی کیسی، اکبر جیسے کا معاملہ، اکبر جوان کا معاملہ، اصغر معصوم کا معاملہ۔ دوستو اکثر لوگوں دا خیال ہے، یہ بات سنیو میں پھر پلٹدا پیا احب اللہ کی طرف، بھئی جس ویلے جوان نکلے تو سیدہ ہمشیرہ حسین اور بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس طرح ہویا فلاں ہویا، میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا لیکن سمجھانے آستے۔ اچھا اگر وہ بی بی اس قدر یعنی جنگ دے بھیجن تو گھبرا رہی ہیں سن جیسا کہ آسان لوگاں سمجھے ہے، تو اس دے اونو محمد تا چھوٹی عمر دے آن اجن بلوغت نان پہنچے انانو تا وہ بچا لویں۔ کوئی تاریخ اسلام پڑھ کر دکھائے کہ امام حسین اون کو زبردست لے آئے، اپنے بھانجے کو محمد کو زبردستی لے آئے، میدان کربل میں جا کر کہا کہ میری بہن اون نو ضرور بھیج، محمد کو ضرور بھیج، انہوں ضرور میدان کربلا کے بھیج۔ اگر بچانا مقصود ہے، بادلے نہ خواستہ ہے، امام کا حکم نہیں ہے، چلو اونو محمد تو بچا لے، مگر وہ تو ساری رات تیار کر رہی ہے کہ بیٹا اس طرح جنگ میں جانا ہے، اس طرح لڑائی کرنی ہے، اس طرح اپنا تعارف رجز پڑھ کے نہ دسیا ہے کہ ہم بھی علی کے بیٹے ہیں اور ہم بھی علی کے نواسے ہیں۔ فرمایا زبان نال رجز پڑھ کے تعارف نہ کرویا ہے بلکہ اپنے کردار نال تعارف کرویا ہے کہ لوگ پوچھیں یہ کون آ گئے، علی دے کے لگ گئے۔ دوستان مکرم اساں ایک پہلا جملہ پڑھے ہے، میں تھوڑا آگے جانا چاہنا، بات عرض کرنا چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا پہلا سبق احب اللہ، آج کا پہلا درس، پہلا پوائنٹ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو،
جو کام کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور اس پر اطمینان بھی میرے دل نو ہو سی، تساں تا ویسے ہی مطمئنین کی لسٹ میں شامل ہو، میں بھی مطمئنین کی صحبت کی وجہ سے اطمینان حاصل پہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا، الحب للہ والبغض للہ واعطاء للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جس بندے دا وتیرہ اے بن گیا کہ محبت اس لئی، محبت اس کے لیے، نفرت کسی سے تو اس کے لیے، کسی پر کرم تو اس کے لیے، کسی پر روک ٹوک تو اس کے لیے۔ فرمایا جب محبت اس قدر غالب آ جائے کہ کسی کو چاہیں تو اس کے لیے، کسی سے نفرت کریں تو اس کے لیے، کسی کو دیں تو اس کے لیے، کسی سے کوئی چیز روک لیں تو اس کے لیے، جب محبت اللہ کا اس قدر غلبہ ہو تو حضور فرماتے ہیں جان لو کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا آرڈر تھا، فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھر اللہ سے پیار ہے نا تو اللہ کے پیار کا تقاضا ہے، چونکہ دسیا جو میں ہیں، حضور بیان کرنے والے ہیں، اللہ کا پتہ دینے والے، اللہ کا عرفان دینے والے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کے احکام، اللہ کا دین، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، سانو کے پتہ ہے اللہ کیڑی گل تے راضی ہے، حضور دس رہے نا، اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، یہ تو نبی سے ملا ہے۔ فرمایا جب ساری خیرات ڈھیندی تھو پئیے تو پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے تم پر لازم ہے کہ پھر میری بھی محبت کرو۔ فرمایا پھر میری محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، اور یقین کرو محبت رسول عین ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت ایمان، محبت رسول، محبت پیمبر، حضور کی محبت، احب اللہ الیکم من اللہ ورسول، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت لازم ہے، لازم۔ ایک صحابی کی بات، محبت کی بات، پیر بھائیو دوروں سفر کر کے آنے والے، اور 10 محرم دی انہاں نورانی روحانی گھڑیاں دے اندر آن کے نسبت صحبت صالحین سے قائم کر کے اپنی گودا نو سرسبز تے شاداب کرنے والے میرے بیلیو اور میرے پیر بھائیو، ایک جوان میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھو آقا تک کھٹکا نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں قیامت کدن آونجے، موت کس ویلے آونجے، لمے پروگرام، لمے پروسیجر۔ اے غلام حضور نے خدمت وچ بیٹھا ہے تے آندا ہے حضور میں دوروں سفر کر کے آیا، اکثر تعلیم ہے بے قیامت نیڑے، قیامت آئی خلی، یہ کئی سارے مفہوم ہیں، میں اگر اس پر بیٹھا رہوں گا تو وقت چلا جائے گا، قیامت نیڑے ہے تو متا الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا کسے نو پتہ نہ ہوئے، جملہ سنے ہو، میرا یقین ہے تو انتا پتہ ہے۔ دیکھو بھائی حضور کی خدمت میں یہ سوال کہ متا الساعہ، حضور قیامت کدن آونی ہے، حضور میں تہاڈی خدمت پوچھ رہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا یہ نہیں فرمایا
کہ مینوں معلوم نہیں، بلکہ قال فرمایا ما عادت لہا. اے علماء جو صاحبان علم سانو پڑھاون والے ذرا غور فرما، حضور ایسا نہیں کہہ رہے تو کیڑی گل پوچھیے، ایک گل اللہ نو پتا ہے تو انہیں آن کے میرے کول جھیڑا کر کے باہر ہیں، یہ اللہ دی گل ہے، اسے نو پتا ہے. حضور ایسا نہیں فرمایا. وہ آدھا حضور قیامت کدن آونی ہے، حضور نفی میں جواب نہیں دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بلکہ فرمایا تو اس دے کان تیاری چوکھی کی تھی، اس دے واسطے تیاری کتنی کی ہے، کنی ایک تیاری کر کے آیا ہے. واہ جوانا، وہ دیکھو حضور کا صحابی ہے، کتنا نمازی ہو سی، حضور کا صحابی ہے، روزے دار ہو سی، حضور کا صحابی ہے، حاجی ہو سی، حضور کا صحابی ہے، مجاہد ہو سی، حضور کا صحابی ہے، غازی ہوگا، حضور کا صحابی ہے، شب بیدار ہوگا، حضور کا صحابی ہے، سخی ہوگا. لیکن اس نے غور کیا کہ حضور جرا سوال فرمایا ہے کہ چوکھی تیاری کی ہے، میں دساں میں نماز ڈھیر پڑھنا کلا کو میں پڑھنا، یہ کیڑی گل ہے؟ نماز پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیڑی شاید نہ لواں. وہ سارے عملہ نو سوچیا، سوچ سوچ کے وہ دل نے یقین کیتا، اور کائی گالی نہیں ماندا. عرض کرنا حضور بے شک نماز روزہ ہائی زکاتاں کیتیاں پر او میری ایڈی تیاری کائی نہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، اور اللہ دے حبیب اور میں تیاری نہیں رکھدا، البتہ میرے دل وچ اگر کوئی سب تو وڈی محبت ہے تے اللہ دی ہے تے اللہ دے رسول دی محبت ہے میرے پاس. میں اگلے اس سے اگلا جملہ آ رہا ہے، ٹائم میں نے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں، لیکن اے جڑی اس دفعہ حاضری ہوندی ہے میرے واسطے تساں بیلیاں نال پیار کرنا ہوندا ہے تے میں اپنے محسناں دا دیدار کرنا ہوندا ہے، اور جیڑا فیض اس در تو ملے ہے او انہاں نو آن کے عرض کرنا ہوندا ہے. توجہ فرما، میں جڑے جملے عرض کر رہے ہیں دیکھو، اتنا میں تساں دساں میں جھوٹ نہیں بولیا، میں اس جڑے دی بارگاہ اچ گل کیتی ہے، میں جڑے لفظ آکھنا نا اگر اسے دی تائید میں گلاں ڈھونڈن بیٹھ ونجاں تے اتنا مواد ہوندا ہے کہ مینوں انہوں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ہن میں عرض کر رہا اگلی بات کہ حضور فرمایا چوکھی تیاری کیتی، آندا حضور میری ہور تیاری کائی نہیں، میری ہور تیاری نہیں، مہربانی کرو ہکا تیاری ہے میرے کول اللہ دی محبت ہے تے اللہ دے رسول دی محبت ہے. آئے تو میں لئی ودا کول اپنے، باقی میرے معاملات نہ میں رستے دعویٰ نہیں ہے. قال میرے حضور کیا فرمایا، انتا مع من احببتا، متفق علیہ حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا انتا مع من احببتا، فرمایا وہ مبارک ہوئی جن دے نال تینوں محبت ہے قیامت والے دن اسے دے کول کھلوتا اسے. بعض صحابہ کرام، اگلے حدیث کے جملے ہیں، بعض صحابہ کرام